السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق اللہ العظیم. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں جمعے کی نماز کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس مجلس کے اندر جو بھی کہا جائے اور جو سنا جائے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہم پر بہت سارے انعامات اور بہت ساری نعمتیں اس دنیا کے اندر نازل فرمائیں اور مجھے اور آپ کو دیں، صبح اور شام نہ جانے کتنی نعمتوں سے میں اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. لیکن آج اس نعمت کا احساس مجھے اور آپ کو نہیں ہوتا، اور سچ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نعمت کا اور اس قرآن کریم کی دولت کا مجھے اور آپ کو احساس ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت گھر بیٹھے چھپر پھاڑ کر عطا فرما دی. اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے نہ مجھے اور آپ کو کوئی مشقت اٹھانی پڑی، نہ کسی طرح کی کوئی قربانی دینی پڑی، نہ کسی طرح کا کوئی روپیہ اور پیسہ مجھے اور آپ کو اس کے راستے میں خرچ کرنا پڑا. اگر اس کی قدر اور اس نعمت کی، اس دولت کی، اس نعمت کی قیمت اگر معلوم کرنی ہے تو صحابہ اکرام سے پوچھئے کہ ان صحابہ اکرام نے ایک چھوٹی آیت کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانی دی ہیں. اپنی جان کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، اپنی عزت اور آبرو کی قربانی، اپنے گھر والوں کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی، اپنی رشتہ داروں کی قربانی، نہ جانے کتنی قربانیاں دیں، اور پھر جا کر ایک چھوٹی آیت اپنے اندر جمع کی ہے. لیکن آج مجھے اور آپ کو اس نعمت کا احساس نہیں. میرے اور آپ کے پاس ایک خوشنما کتاب کی صورت میں یہ نعمت مجھے اور آپ کو مل گئی. اس کو پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں اور آپ اس کی طرف رجحان نہیں کرتے. صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تھے تو مدینے سے بہت دور ان کی بستی تھی. ان کا آنا جانا مدینہ بہت مشکل تھا.
لیکن وہ یہ کیا کرتے تھے، اسی قرآن کریم کی آیات کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ مدینے سے جو قافلے آتے تھے، جس راستے سے آتے تھے، اس راستے پہ صبح جا کر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں بیٹھتا اور قافلے آتے تو میں ان سے پوچھتا کہ تم مدینے سے آ رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ تم کو قرآن کریم کی کون سی آیت یاد ہے، مجھے بتلا دیجئے تاکہ میں اس کو سن لوں اور اپنے سینے کے اندر اس کو بسا لوں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک ایک آیت کو جمع کرتا اور سنتا اور اس کو محفوظ کرتا، یہاں تک کہ قرآن کریم کا ایک بڑا ذخیرہ میرے اندر موجود ہو گیا۔ دیکھیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام قافلے والوں کی منت اور سماجت کر رہے ہیں، صرف ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا احساس نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کہاں فرمائی؟ فرشتوں کے درمیان۔ جب قرآن کریم کی یہ دو صورتیں فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت فرمائی تو وہ فرشتے ان آیات کو سن کر، ان صورتوں کو سن کر مچل اٹھے اور ان کی زبان سے تین دعائیہ کلمات ادا ہونے لگے۔ وہ دعائیہ کلمات کیا تھے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا فرمایا جس کی ہدایت کے واسطے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دعائیہ کلمات کو نقل کیا اور فرمایا کہ پہلا جملہ جو فرشتوں نے قرآن کریم کی ان صورتوں کو سن کر ان کی زبان سے ادا ہونے لگے، ان میں سے پہلا جملہ جو دعائیہ کلمہ تھا وہ یہ تھا کہ طوبیٰ لأمۃ ینزلها ھذا علیہا، کہ خوشخبری ہو، بشارت ہو، کامیابی ہو اور کامرانی ہو اس قوم کے لیے، اس طبقے کے لیے، اس امت کے لیے جس کی ہدایت کے واسطے اس قرآن کریم کو نازل کیا جائے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ دوسرا دعائیہ کلمہ یہ تھا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، کہ خوشخبری ہو اور بشارت ہو ان سینوں کے لیے جو سینے اس قرآن کریم کی آیات کو محفوظ کرنے والے ہوں گے۔ اور تیسرا دعائیہ کلمہ یہ تھا وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بها، کہ خوشخبری ہو، بشارت ہو اور کامیابی اور کامرانی ہو ان زبانوں کے لیے کہ جن زبانوں کے ذریعے اس قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے۔ میرے عزیزو، جن مبارک اور پاکیزہ زبانوں سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو، وہ زبانیں بوسہ لینے کے قابل ہیں، چومنے کے لائق ہیں، لیکن حقیقت میں سچائی یہ ہے کہ ہماری ان گناہگار زبانوں میں وہ صلاحیت نہیں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کا حق ادا کر سکے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے اور نبی علیہ السلام کا فیض ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنایا۔ ورنہ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا وزن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا بوجھ ایسا ہے کہ خود قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کریم کو ہم اگر پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق پر اتارتے تو پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق بھی اس کے بوجھ سے، اس کے وزن سے اور خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں اور آپ اگر شیشے کے گلاس کو لیں ہاتھ میں اور اوپر سے نیچے کو چھوڑ دیں،
جس طرح کہ اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بالکل اسی طرح اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ بھی اسی طرح ریسا ریسا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم اس قرآن کریم کو، اس قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کے حافظ بن رہے ہیں اور ان کی آیات کو اپنے سینوں کے اندر بسا رہے ہیں۔ ہمیں اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے، اور کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرے جس میں میں اور آپ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنے والے نہ بنیں۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان کسی بھی صورت میں آئے، کیسے ہی حالات میں آئے، اور وہ اپنے مرض اگر اس کے اندر تلاش کرنا چاہے تو قرآن ایسا نہیں کہ وہ اس موقع پر خاموش رہ جائے۔ مکمل رہنمائی فرماتا ہے قرآن کریم۔ جو آج اس ملک کے اندر جو حالات ہیں، جو مسلمانوں کو مصیبتوں میں گھیرا جا رہا ہے، جو امتحانات مسلمانوں کو، جن امتحانات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اسی صورتحال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انها ستكون فتنہ، کہ امت کو عن قریب ایک ایسا فتنہ گھیر لے گا، امت کچھ ایسی مصیبتوں میں گھر جائے گی کہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا جائے گا، گویا کہ مسلمان ہر روز ایک نئے امتحان کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ حضرت علی نے اسی وقت سنا اور سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ امت پر اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی، اس طرح کی پریشانیاں آئیں گی، اس طرح کے حالات آئیں گے، ایسے ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی ایک ایک بات سچ ہے، آپ کا ایک ایک قول سچا ہے، آپ کا ایک ایک بات سچی اور برحق ہے، لیکن یہ بتائیے اے اللہ کے رسول کہ ان حالات میں، ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں جب یہ مصیبتیں آئیں گی تو مسلمان کیسے نکلیں، امت کیسے نکلے، ان حالات کا کیسا سامنا کریں، ان امتحانات میں کیسے کامیابی حاصل کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت کو ان حالات سے گھیر لیا جائے گا، چاروں جانب سے ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے گا، گویا کہ وہ ہر روز ایک نئے ایک امتحان کا سامنا کر رہی ہوگی۔ اس وقت ایک ہی راستہ ہوگا، وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے قرآن کریم۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس قرآن کریم سے کیسے نکلیں گے کہ اس قرآن کریم کو تعویذ کی شکل میں اپنے گلوں میں لٹکا کر، کہ اس قرآن کریم کو اس قرآن کریم کی آیات کو کسی پانی پر دم کر کے دشمنوں کے راستوں میں چھڑک کر کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اس قرآن کریم کو کسی دشمن پر دم کر کے اس کو ناکام کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس قرآن کریم سے کامیابی اس طرح حاصل کرنا، آپ نے فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزن۔ اس قرآن کریم سے ایسے نکلنا کہ قرآن کریم کو کھولنا اور قرآن کریم میں غور کرنا اور دیکھنا کہ پہلی امتوں پر جب یہ حالات آئے، جب یہ پریشانیاں آئیں، جب یہ مصیبتیں آئیں تو انہوں نے ان مصیبتوں کو سامنا کیسے کیا، ان پریشانیوں سے کیسے نکلے، اور کیسے انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ انہی طریقوں کو اپنا کر کے، انہی کاموں کو اپنا کر کے تم بھی ان امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اور یہ دیکھنا کہ پہلی امتیں کیسے برباد ہوئیں، کیسے تباہ ہوئیں، کیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، کن راستوں پر چل کر وہ تباہ اور برباد ہوئے، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے قرآن کریم سے کامیابی حاصل کرنا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، بڑے جلال میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ. فرمایا کہ جو شرکس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہدایت کا، کامیابی کا، اطمینان کا، اپنی زندگی کو اچھے گزارنے کا طریقہ تلاش کرے گا تو ہدایت تو اس کو مل نہ پائے گی، گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی. میرے عزیزو، یہ قرآن کریم ہے. فیصلہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کو کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، شرافت چاہیے تو آپ کو قرآن سے مل کر زندگی گزارنی ہوگی، قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارنی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عظمت اور رفعت کے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ بنایا ہے، اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جو بھی انسان اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی عظمت سے اس کو بھی سرفراز فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اگر اس دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، اور قرآنی تقاضوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ